آپ نے بڑا تہلکہ مزاج دیا، یہ جو کالم آپ نے لکھا ہے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی بنیاد پہ، تو یہ کوئی ایسی بات جو کہ آپ نے نہ لکھی ہو، ہمیں بتائیں۔ نظامی صاحب نہیں، وہ ایسی تو کوئی بات نہیں، کچھ آف دی ریکارڈ نہیں، ظاہر ہے وہ تو شیئر نہیں کی جاتی۔ اچھا، باقی آپ نے لکھ دیا۔ لیکن یہ تو میرے علم میں ہے کہ آپ ان دنوں میں آپ بھی ان سے ملے تھے الیکشن سے پہلے، اور آپ کی بھی ان سے بات چیت ہوئی تھی جن دنوں کی یہ بات ہے۔ ہاں، لیکن یہ دراصل ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جو آپ نے لکھا ہے، یہ کچھ چیزیں میرے ذاتی علم میں بھی ہیں نا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی، اور ان کے جو انٹرلوکیٹرز جن کو وہ خود اب مانتے ہیں کہ سارا کچھ طے ہو گیا تھا، اور وہ کابینہ کے بندے بھی طے ہو گئے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ دراصل سہیل صاحب، میری جو جی یہ آپ کے بھی علم میں ہے؟ جی یہ آپ کے بھی علم میں ہے؟ جی میرے علم میں ہے۔ جی میرے علم میں یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب فیورٹ تھے، اور وزیر اعظم بننے کے لیے میں نہیں کہہ رہا، اصل میں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مختلف، جس طرح ٹی وی میں، جس طرح اس پہ کمپیوٹر پہ کئی پروگرام نہیں چلتے نا، ایک عمران خان والا پروگرام چل رہا تھا، ایک شہباز شریف والا پروگرام چل رہا تھا۔ شہباز شریف، میری رائے ہے، آپ ان سے ملیں، کہ وہ ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ آیا عمران خان کو نواز شریف کو ڈیلیور کر پاتے ہیں یا نہیں، تو کیونکہ نواز شریف کی ہارڈ لائن کو ڈیلیور نہیں کر پائے، اس کی وجہ سے شاید مار کھا گئے، یا میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا شاید شروع سے ارادہ نہیں تھا شہباز شریف کو کوئی ذمہ داری دینے کا۔ جی درست ہے، یہ تقریباً یہی بات شہباز صاحب نے لیکن یہی کہا کہ جو بیانیہ تھا وہ رکاوٹ تھا میرے اقتدار میں آنے کی، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کا بیانیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے میں کوئی تفاوت نہیں تھا، کوئی فرق نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، تضاد نہیں تھا، جبکہ ان کے بیانیہ جو تھا مسلم لیگ نون کا، اس میں تضاد تھا، اور وہ بڑا پھر مشکل تھا کہ ان کے دونوں کے درمیان کیسا کمپرومائز ہوگا۔ لیکن شہباز صاحب کا شاید یہ خیال تھا کہ وہ کمپرومائز، کیونکہ وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی وہ بات کرتے تھے اور ایک ساتھ مل کے چلنے کی بات کرتے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ رستہ نکل سکتا۔ جی سہیل پروراج صاحب، ایک بات میری کم آئے گی سمجھیے، کہ میرا خیال تھا کہ جب میں نے دیکھا تو یہی ہے، لیکن میرا خیال تھا، خوش فہمی تھی کہ پاکستان میں جمہوری ادارے بحال ہو گئے، اب الیکشن کے ذریعے حکومتیں آیا کریں گی، الیکشن کے ذریعے جایا کرے گی، تو اگر ایک پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو سب سے بڑے مدار المعام جو برادر خرد ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ میں کیے بیٹھے تھے، اور آج کہہ رہے ہیں کہ میں تقریباً بن چکا تھا، پھر وہ مجھے ڈچ کر دیا گیا۔ یہ کہاں تک ہمارے سیاستدانوں کا جمہوری رویہ ہے؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ باقی تو سیاست تو پھر گورکھ دھندا ہی بن کر رہ گئی ہے میرے نزدیک۔ لیکن نظامی صاحب، جو اوپر تلے پچھلے 3-4 سال میں واقعات ہوئے ہیں، تو کوئی اتنی غیر حقیقی بات تو نہیں شہباز صاحب کی لگتی کہ جتنی دیر تک آپ ملک کی مقتدر طاقتوں کے ساتھ اگر لڑائی میں چلے جائیں یا ان کے ساتھ آپ کی مخاصمت ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ ملک کا نظام چلے؟ پھر ملک کا نظام نہیں چلتا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کس طرح آؤٹ ہوئے، کس طرح سے ان کے خلاف مختلف جو ادارے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ابھی ان کا ٹینیور رہتا تھا، عدالتوں نے انہیں نااہل قرار دیا، انہیں جانا پڑا، پھر جو نون لیگ کی حکومت باقی رہی اس کا کس طرح سے وقت گزرا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو کچھ تلخ حقائق تو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا سہیل صاحب، نہیں سہیل صاحب یہ تو ٹھیک ہے، سہیل صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ حقائق اپنی جگہ پہ ہیں، پھر شہباز شریف صاحب کس منہ سے عمران خان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم کہتے ہیں، جب وہ خود بھی سلیکٹ ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھے؟ یہاں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بنا کر رکھنی چاہیے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی تو سیاستدانوں اور سیاسی حکومتوں کو برداشت کرنا چاہیے
یعنی آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے، یعنی میاں نواز شریف سے کچھ جو غلطیاں ہوئیں وہ کچھ ہوئیں، کچھ ان کو بنایا گیا، کچھ کو کریٹ کیا گیا۔ جی سہیل صاحب۔ میں بالکل 100% نظامی صاحب آپ کی نظریہ صحافت، آپ کے نظریہ سیاست مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ جی اچھا بڑھائی صاحب، ابھی آپ نے یہ بھی لکھا کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں جب شہباز شریف صاحب واپس آئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں پتہ چلا کہ اب فلائٹس بند ہونے والی ہیں، انہوں نے بھائی صاحب کو فون کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں، بھائی صاحب نے ایگری کیا، وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد سے آ کے ظاہر ہے ایک فیس سیونگ تو ہے کہ ان حالات میں اپوزیشن لیڈر پاکستان میں ہی ہیں، ساتھ ہی ان کو نیب کے بھی کچھ پتر مل رہے ہیں، لیکن نون لیگ کی کوئی لائن کلیئر نہیں ہوئی، کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا کہ ان سارے حالات میں نون لیگ کیا چاہتی ہے، اور وہ صرف خاموشی سے حکومت اگر کوئی غلطی کرتی ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتی ہے، یا کوئی اور بھی آپ کو لگتا ہے کوئی پلان ہے نون لیگ کا، کسی موقع کی تلاش میں ہے؟ ایک تو دیکھیں، خدا لگتی بات کہنی چاہیے، اس وقت کیا پلان ہو سکتا ہے؟ کورونا ہے، اس وقت فائنانشیل صورتحال اتنی خراب ہے، بجٹ آنے والا ہے، میرا خیال ہے کہ 2-3 مہینے تو کسی کا کوئی پلان نہیں ہے، اسی طرح یہ معاملہ چلے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا بجٹ کے بعد موجودہ حکومت اپنی فائنانشیل مینجمنٹ اور اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ اور اپنی جو گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے وہ بہتر کرتی ہے یا اسی طرح چلاتی ہے؟ اگر اسی طرح چلائی تو نئے ظاہر ہے پلان بھی بنیں گے، گورنمنٹ کے خلاف کوئی نہ کوئی موومنٹ بھی آ جائے گی، اور اگر انہوں نے ٹھیک کر لیا تو ظاہر ہے پھر 5 سال پورے کریں گے۔ بس یہ سمپل سا، میری تو سوچ سمپل سی ہے۔ جی نظامی صاحب۔ جی سہیل صاحب، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو موجودہ اس وقت تو قوم کو جان کے لالے پڑے ہوئے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے سکوت اور ڈھاکہ کے سوا پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس ہے یہ۔ تو یقیناً اس وقت تو سیاست یا سیاست گری کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی جو ہے ماننی پڑے گی کہ اس حکومت نے ابھی تک کے لیے کورونا وائرس سے پہلے بھی کوئی پرفارم نہیں کیا گورننس کے حوالے سے اور کارکردگی کے حوالے سے۔ وہ اگر انہوں نے بہتر نہ بنائی تو اپوزیشن کے لیے نادر موقع ہوگا، اور ابھی تک تو ایسے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، معاملات خود ہی ایسے جا رہے ہیں کہ حکومت خود ہی اپنے خلاف کام کر رہی ہے۔ لیکن سہیل صاحب، آپ نے جو کالم میں ایک بات لکھی ہے نا، اور وہ چودھری برادران کے ساتھ اور شہباز شریف کا یہ کہنا کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں، یہ نیوٹرل سے زیادہ ان کے درمیان ایک تال میل ہو گیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی کوارڈینیشن ہے، ان کے لوگ بھی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، تو یہ کسی بھی وقت خان صاحب کے لیے اگر کوئی ہوا اکھڑی ان کی تو ان ہاؤس تبدیلی میں بھی پنجاب تو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر یہ چودھری جو ہے ان کو آنکھیں دکھا گئے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے وہ اپنے مفادات سے آگے نہیں دیکھتی۔ مثلاً یہ ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے یوسف گیلانی کو پرائم منسٹر بنا دیا، آپ نے آج اسی میں یہ کہا ہوا کہ وہ شہباز شریف سے بات کی کہ جی ہم دونوں اب 70 سال ہو گئے ہیں تو اب ہمیں جانشین تیار کرنا چاہیے، حمزہ اور مریم کا نام لیا انہوں نے۔ جس طرح یہ بھی کوئی ایک بات جدید پشتی بادشاہیت ہے، کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات آپ کی میں دونوں چیزوں سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جب نیوٹرل ہو گئے ہیں یا گراؤنڈ زیرو انہوں نے میرے سے اتفاق کیا کہ ہم دونوں گراؤنڈ زیرو پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ پرانی لڑائیاں ختم ہو چکی ہیں اور نئی دوستی کا آغاز ہونے والا ہے۔ لیکن ظاہر ہے چودھری صاحبان بہت عقل مند ہیں، بڑے تجربہ کار ہیں، وہ جب تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ نہیں ہوتا، جب تک کوئی اوپر سے صورتحال میں تبدیلی نہیں آتی، وہ پنجاب میں تبدیلی ظاہر ہے اس وقت تک کوشش بھی نہیں کریں گے۔ چودھری برادران اور شریف برادران بہت سی قدریں مشترک بھی ہیں، یہ باقیات ضیاء ہیں، یہ بھی اور وہ بھی۔ انہوں نے اکٹھے سیاست بھی کی ہے، لیکن جب آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز الہی صاحب نے علم بغاوت بلند کیا تھا جب میاں نواز شریف کے خلاف، جب وہ چیف منسٹر تھے اور ضیاء الحق لاہور آئے تو انہوں نے شروع بھی انہوں نے کروایا تھا، خود لڑتے تھے نا، وہ جو بڑے حکمرانوں کا یہ ہوتا ہے نا، یہ نیچے لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے ساری لڑائی ختم کر دی یہ کہہ کے کہ نواز شریف کا قلعہ بڑا مضبوط ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب یہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ
مجھے نہیں معلوم کمٹمنٹ تھی یا کیا تھا کہ جب الیکشن جیتیں گے تو فیڈرل لیول پہ پرائم منسٹر وہ ہوں گے نواز شریف اور سی ایم پنجاب چودھری میں پرویز الہی پرویز الہی ہوں گے. جی. جب یہاں پہ وعدہ خلافی ہوئی اور وہ اس حد تک ہوئی کہ مشاہد جو تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ کو میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف ہوں گے تو آپ نوائے وقت میں یہ لیڈ لگا دیں. یعنی ابھی الیکشن جیتنے کے بعد کی بات ہے.